دوستو وضو بہت ہی اہم عبادت ہے۔ وضو اگر درست نہیں ہے تو نماز بھی درست نہیں ہو سکتی۔ وضو اگر مکمل نہیں ہے تو ہم قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو چلیے آج ہم مختصر انداز میں وضو میں جو چیزیں ضروری ہیں اور جو وضو کا سنت طریقہ ہے اس کو سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اخیر تک پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے رہیے۔ سب سے پہلے تو دوستو وضو کے لیے کسی اونچی اور بلند جگہ کا انتخاب کریں کہ پانی کے چھینٹے وضو کرنے والے کے بدن پر نہ پڑیں۔ ممکن ہو تو قبلے کی طرف رخ کر لیں اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھو لیں۔ ہاتھ کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو گٹا کہتے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ اچھے طریقے سے کلی کرے۔ اگر روزہ نہ ہو تو اچھے طریقے سے غرارہ بھی کر لے، مسواک کر لے۔ مسواک نہیں ہے تو ہاتھ کی انگلی کو دانتوں پر پھیر لے تاکہ منہ اچھے طریقے سے صاف ہو جاوے۔ پھر 3 مرتبہ اچھے طریقے سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاوے اور الٹے ہاتھ کی چھنگلی اور چھوٹی انگلی کے ذریعے سے ناک کے دونوں حصوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لے۔ پھر 3 مرتبہ اچھے طریقے سے پورا چہرہ دھوبے۔ چہرہ اس طریقے سے دھونا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ اچھے طریقے سے دھو لیوے کہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اگر داڑھی بہت زیادہ گھنی ہے تو چلو میں پانی لے کر اس طریقے سے داڑھی پر مارے اور اس طریقے سے داڑھی کا خلال کر لیوے۔ اگر داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے تو پھر پوری داڑھی کو اچھے طریقے سے تر کر لے تاکہ اندر کی کھال تک پانی پہنچ جاوے۔ پھر 3 مرتبہ دایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوے۔ پھر 3 مرتبہ بایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت اچھے طریقے سے دھو لیوے۔ پھر ہاتھ کی انگلیوں کا اس طریقے سے خلال کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر لیوے۔ پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کے مسح کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کے 4 حصے کیے جاویں اور ایک حصے کا مسح ضرور ہو جاوے۔ مسح کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو اس طریقے سے ملاوے اور پھر اس طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں کو سر کے اوپر والے حصے پر پھیرے۔ شہادت کی انگلی اوپر اٹھی رہے اور پھر ہتھیلی کے ذریعے سے اس طریقے سے پیچھے سے آگے کی طرف لاوے۔ پھر جو شہادت کی انگلیاں اٹھی رہ گئی تھی ان کے ذریعے سے کان کے اندر کے حصے کا مسح کرے۔ پھر جو انگوٹھے ہیں ان کے ذریعے سے کان کے پچھلے حصے کا مسح کرے۔ پھر جو ہاتھ کے پیچھے والا حصہ رہ گیا ہے اس کے ذریعے سے اچھے طریقے سے گردن کا مسح کرے۔ بعض لوگ گلے کا بھی مسح کرتے ہیں۔ دوستو گلے کا مسح نہیں کرنا ہے، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ اخیر میں دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت اچھے طریقے سے دھو لیوے۔ اس طریقے سے ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ تھا مختصر انداز میں وضو کا طریقہ۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں ضرور سوال کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔